اس تنظیم کا مشن یہ ہے کہ وہ طلباء و نوجوانوں کو الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو ہدایات ہیں اس سے ہمارا ایک تعلق بہت گہرا اور بہت مضبوط ہو، تو یہ تنظیم کے رخ کے اندر اس بات کو متعین کر لیا گیا ہے۔ یعنی ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی ایک اسلامی طلبہ تنظیم کی ہے، اسے ہمیں ہر دن مستحکم کرنے کی پوری کوشش کرنی۔ ہم جس ملک میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم کو کام کرنے کے مواقع عطا کیے ہیں، تو اس سے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کے اندر اسلام اور اسلام پسندوں کے لیے کئی طرح کے چیلنجز ہیں، لیکن یہ بھی ہماری تاریخ اس بات پر شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ اسلام نے اسی زمانے میں خوب ترقی کی ہے جب اس کے سامنے چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے رہے ہیں۔ تو چیلنجز ہمیں قوت دیتے ہیں، چیلنجز امکانات کی ایک نئی دنیا، ایک وسیع دنیا ہمارے سامنے کھول کر پیش کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیلنجز کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں اور مواقعوں کو ڈھونڈ کر نکالیں۔ مواقع جو ہمارے پاس اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں اس ملک کے اندر کام کرنے کے، یہاں کے تعلیمی اداروں میں، یہاں کے طلباء میں، تو اس پر بہت فوکس ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ تنظیم مستحکم ہوگی بلکہ یہاں کی طلبہ برادری کے ساتھ بھی ہم حق و انصاف کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ امت کے اندر عموماً یہ ایک مزاج دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو مختلف قسم کے چیلنجز آج نظریاتی سطح پر یا عملی سطح پر، سماجی سطح پر ملت کے ساتھ ہیں، تو اس سے بہت زیادہ احساس محرومی کا شکار ہوتی ہے، انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اب اسلام کا نام لے کر کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ایسائیوں نے پہلے دن سے اس ٹریک کو مینٹین کیا ہے، اس وقت بھی الحمدللہ وہ مینٹین کر رہی ہے، اس پر ہم سب لوگوں کو اطمینان ہے۔ مستقبل میں بھی انشاءاللہ وہ اس کو مزید مینٹین کرے گی اور اس میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرے گی کہ ایسائیوں طلباء کے اندر ایک نئے اعتماد کو پیدا کرنے میں کامیاب رہے گی، ان کی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ بہت زیادہ خوف زدہ جو ہماری ملت کے اندر کبھی کبھی ایک طرح کا خوف طاری ہو جاتا ہے، تو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گی، اور اسلام کا جو ایک ڈائنامزم ہے کہ ہم قائد ہیں، ہم غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، غلبے کی بشارتیں ہمارے لیے ہے، اور یہ غلبہ ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، پائیدار ترقی کا ایک نیا تصور دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پرزور دل نشی انداز میں پیش کرنے کے لیے، اور ان کی نہ صرف دنیا بنانے کے لیے یہاں کے انسانوں کی، بلکہ آخرت بھی ان کے سنوارنے کے لیے۔ یہ جو ایک وائڈر کنسیپٹ جو ہماری اسلامی تہذیب کا، ہماری اسلامی تعلیمات کا ہے، جس کے اندر ایک تحریک ہے، ایک ڈائنامزم ہے، اس ڈائنامزم کو انشاءاللہ ایسائیوں آپ کی قیادت میں کنٹینیو کرے گی، اور انشاءاللہ اور نئے انداز میں ایسائیوں کو ترقی کی راہوں پر آپ گامزن رکھیں گے۔ اس سلسلے میں یقیناً ایسائیوں کا جماعت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اور جماعت کا ایسائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے، تو اس بنیاد پر یہ بات ضرور میں اس موقع پر ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جماعت نے ایسائیوں کو تشکیل دیا، ایسائیوں کو قائم کیا، اور جماعت چاہتی ہے کہ ایسائیوں طلبہ کے اندر بہت فوکس ہو کر کام کرے۔ تو آپ کی ہر مشکل گھڑی کے اندر انشاءاللہ جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ بہت ڈائنامک انداز میں آگے بڑھیے، اور چیزوں کو جو آج کے علمی تقاضے ہیں، آج کے جو نظریاتی تقاضے ہیں، تو مومنانہ بصیرت کے ساتھ اجتہاد کرتے ہوئے ہمیں ہر لمحے اپنی تنظیم کے سفر کو آگے رکھنا ہے۔ بہت زیادہ اپنے انٹروورٹ بن کر ایک سیٹ لائن آف ایکشن کے تحت ہمیں کام نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باؤنڈریز ہمارے لیے ڈیفائن ہو چکی ہیں، ان باؤنڈریز کو تو یقیناً ہم کراس نہیں کریں گے، لیکن آؤٹ آف باکس جا کر آج کے جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح کا ڈائنامک اسلام ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے لیے کس طرح کے مواقع اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں، ان تمام خطوط پر ہمیں کام کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر
دو گزارشات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کروں گا، اس لیے کہ میں ضرور چاہوں گا کہ اسٹیج پر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سب لوگوں کو کہنے کا موقع ملے، تو میں کسی کے وقت کو یہاں پر کرٹیل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ دو ہی گزارشات میری اس موقع پر ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انفرادی سطح پر ایس آئی او کے ممبران نے اپنے انفرادی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بہت کانکریٹ ایک منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے لگے، ان لائنز کے اوپر ہمیں اپنے صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری اپنی ان صلاحیتوں سے ہم تحریک کو، تنظیم کو ایک نئی قوت دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی کام ہم سے اللہ لے لے اس کے نتیجے میں ہماری صرف دنیا نہ بنے بلکہ ہمارا اصل مطمع نظر آخرت اور آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، جب ہم قائدانہ حیثیت میں اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈائنامزم ہمارے اپنے تھاٹس میں اور ہمارے اپنے ایکشنز میں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک نیا نیریٹو، ایک نیا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جتنا بڑا ہمارا دعویٰ ہے اس دعوے کے لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی صفوں میں اس لحاظ سے تیاری بھی کرنی ہوگی۔ جب ہم ایک نیا ایجنڈا، ایک کنسٹرکٹیو ایجنڈا دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگا، جس میں ظلم سے نجات ہوگی، جس میں عدل قائم ہوگا، جس میں ترقی کی نئی راہیں لوگوں کو سجھائی جائے گی، جس میں ان کی دنیا بھی بنائی جائے گی، ان کی آخرت کو بھی سنوارا جائے گا، یہ ڈائنامزم ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے جس کو ہم انشاءاللہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس دعوے کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے لیڈرز کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہماری اپنی صفوں کے اندر اور ہمارے اپنے رفقا کا وہ مزاج بنے کہ صلاحیتیں جہاں پر بھی ہیں اس کے ساتھ ہم انگیج ہوں، اور اس سے کس طریقے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ترقی کی راہوں کو ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ریاست ہماری اپنی ریاست ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بہتر انداز میں ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس ڈائنامزم کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایس آئی یو مزید ترقی کرے اور اپنی اس سفر کو جاری رکھے، تاکہ اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر بھی ترقی ہو اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر امن و امان اور عدل قائم ہو سکے۔ میری نیک خواہشات ہمارے بھائی سلمان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کی قیادت میں اس 2 سال کے اندر ایس آئی او بہتر انداز میں اس ملک میں اپنے تعارف کے پیش کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔